بسم اللہ الرحمن الرحیم لمس ایک سیر بائی وہیبہ فاطمہ ایپیسوڈ 76 لاسٹ پارٹ 3۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں بہرام؟ سبرینا نے ہونٹوں سے لپسٹک دور کرتے پوچھا۔ آج بہرام آفس نہیں گیا تھا۔ اس پر بہرام کی مستقل نظریں اپنے اوپر دیکھ شور کی داڑھی میں تنکے کے مترادف گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ بہرام اس کی کرتوتوں سے لا علم تھا، لیکن اس کی نگاہوں سے ڈر پھر بھی اونت کر آ رہا تھا۔ جال دیکھ رہا ہوں۔ بہرام کے جواب پر سبرینا چونک کر بہرام کی جانب پلٹی۔ مطلب؟ وہ گھبرائی۔ اتنی حسین لگ رہی ہو، اپنے حسن کو مزید نکھار کر تم بہرام ملک پر جال ڈالنا چاہتی ہو تاکہ بہرام ملک کہیں کا نہ رہے۔ مسکرا کر کہتا وہ سبرینا کی جانب بڑھا تو سبرینا اطمینان بھری سانس خارج کی۔ آپ کی طرح آپ کے تعریف کا انداز بھی نرالا ہے۔ سبرینا نے ناک پر سفید شائننگ کی لائن کھینچ ایک ادا سے کہا کہ بہرام گہرا مسکرایا۔ کسی ضروری کام سے آج آف لیا تھا، پر اب تمہیں دیکھ وہ کام کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ آج فارم ہاؤس چلتے ہیں۔ سبرینا کے ہاتھ کو تھامتے اس نے لبوں سے لگایا۔ سبرینا کی مسکراہٹ فوراً سمٹی۔ آج نہیں بہرام، کل یا پھر کبھی۔ آج میرا ٹائم فکس ہے، وہ بڑبڑاہٹ میں جلدی سے بولی۔ پورے 1 ماہ بعد اتنی مشکل سے تو اسے زاویہ خان زادہ سے ملنے کا موقع مل رہا تھا، وہ بھی اس صورت جب وہ اس کی ہر شرط ماننے کو تیار تھا، تو بہرام کے لیے وہ اس موقع کو ہرگز ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ کس کے ساتھ ٹائم فکس ہے؟ بہرام کا لہجہ پل میں سخت ہوا تھا۔ بہرام؟ سبرینا نے نام کو لمبا کھینچا، بہرام کی گردن میں باہیں ڈالی۔ بہرام کی مستقل نظریں اسی پر تھیں۔ ناراض مت ہوں، ایک ہاسپٹل نے ایز اے چیف گیسٹ مسز بہرام کو انوائٹ کیا ہے، جانا ضروری ہے، بہت منتیں کی ہیں۔ 1 گھنٹے کا وقت لگے گا، اس کے بعد ہم فارم ہاؤس چلیں گے، پلیز۔ نچلا ہونٹ باہر نکالتی وہ بہرام کے سامنے معصوم بننے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی۔ آگے جھکتے بہرام نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ڈن، پھر 1 گھنٹے بعد ملاقات ہوگی۔ یار اتنا اچھا ہسبینڈ ہے، چلو جو بھی اس نے تمہارا سارا پاسٹ بھول بھال کے اب تم سے شادی کی ہے، ٹھیک ہے، اوپر سب تمہیں پیار بھی دے رہا ہے اور آگے سے تم ایسے کری ہو، کتنی بری بات ہے۔ جو بھی تمہاری لائف میں گزر گیا بھول جاؤ، تم اپنی لائف سٹارٹ کرو اچھے طریقے سے۔ لیکن کہتے ہیں نا، وہ رسی چل گئی پر بل نہیں گیا، اور ایک اور ہے، سام کے دانت نکال بھی دو تو وہ ڈسنے سے نہیں جاتا۔ خیر، میں زیادہ ہی کچھ دادی ماں بن گئی ہوں۔ آگے جھکتے بہرام نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ڈن، پھر 1 گھنٹے بعد ملاقات ہوگی۔ دراصل نا میں سو کے اٹھی ہوں تو نا مجھے نظر سے آ رہا ہے، لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، کچھ کا کچھ بولی جا رہی ہے۔ کہتے ساتھ بہرام کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ سبرینا کوفت سے گہری سانس خارج کی۔ منحوس آدمی دیکھ بھی رہا ہے، اکتا رہی ہوں پھر بھی۔ منہ بگاڑ کر بہرام ملک کو کوستی وہ ایک بار پھر خود کو سنوارنے لگی، اپنے وجود پر خوشبو اسپرے کی، پھر ایک تنقیدی جائزہ لیا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اس کے باوجود اسے اپنا آپ زاویار کی دوسری بیوی سے کمتر لگ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فائنل ٹچ کے نام پر کچھ نہ کچھ سنوارنے میں اضافہ کر رہی تھی، پر وہ اپنے اور زرمش کے درمیان حسن کو تولتے اپنے پلڑے میں حیا، وفا اور عزت رکھنا بھول گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ چاہ کر بھی پلڑا بھاری نہیں ہو پا رہا تھا۔ پرفیکٹ۔ ایک آخری نظر خود پر ڈالتے وہ ریڈ ہائی ہیلز پہنتی باہر نکل گئی تھی۔ بلیک کلر کا لانگ گاؤن، ڈیپ ریڈ لپسٹک اور ڈیپ ریڈ ہائی ہیلز، ہاتھ میں ڈائمنڈ بریسلیٹ اور کانوں میں ڈائمنڈ ایئر رنگز ڈال کر وہ ایک پرفیکٹ ماڈل اور حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ شادی اور پھر بچے کی پیدائش نے اس کے وجود میں رتی برابر تبدیلی نہیں کی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سبرینا اپنے فون پر زاویار کا ٹیکسٹ کرنے لگی۔ ادھر کو آنے لکھا کہا ہے، ٹھیک ہے، زاویار کو ٹیکسٹ کرنے لگی۔ پیچھے میں کھڑے بہرام نے سگار کا گہرا کش لیتے گارڈ کو دروازہ بند کرتے دیکھا کہ ابھی وہاں سے اس کی کم عمر حسین بیوی باہر گئی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی تم مجھ سے پہلے یہاں موجود ہوگے، دیکھ کر خوشی ہوئی۔ طلوبہ ریسٹورنٹ پہنچنے کے بعد اسے درمیانی ٹیبل پر ہی زاویار دکھا نظر آیا تھا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اپنی شرط بتاؤ، کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہیں محمل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ زاویار کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر سبرینا گہرا مسکرائی۔ پہلے کچھ آرڈر کر لیں؟ سبرینا نے مینیو کارڈ اٹھانا چاہا، جسے زاویار نے پیچھے کر دیا۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، جو شرائط ہیں بتاؤ، کیا چاہیے تمہیں؟ اب کی بار سبرینا کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ تمہیں چاہتی ہوں، اپنی بچی چاہتی ہوں، اپنی فیملی چاہتی ہوں واپس۔ نہایت سنجیدگی سے کہتی وہ زاویار خانزادہ کو زہر سے بھی زیادہ زہریلی لگی تھی۔ نہ تمہیں بچی مل سکتی ہے، نہ میں، اور نہ ہی فیملی۔ میں شادی کر چکا ہوں اور اپنی دوسری بیوی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ تمہاری جگہ کہیں نہیں ہے، نہ میری زندگی میں، نہ میری بیٹی کی زندگی میں۔ سبرینا دوسری شادی کے نام پر اپنی مٹھی بھیج چکی تھی۔ یہی بات تو چبھ رہی تھی کہ
ایسے کیسے وہ اس کی جگہ کسی اور کو دے سکتا تھا؟ مجھے تمہاری دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں زاویار، تم اسے بھی ساتھ رکھ لو، میں اسے سہ لوں گی، تم مجھے بھی واپس اپنا لو۔ تم سے دور جانے کے بعد احساس ہوا تم میرے لیے بہت خاص ہو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تم سے دور نہیں رہ سکتی، ایک سانس میں کہتی وہ یکدم زاویار کا ہاتھ تھام گئی، جسے لمحے کے 11ویں حصے میں زاویار نے جھٹک دیا۔ اسٹے ان یور لمٹس، شادی شدہ ہو اب تم بھی شاید، اس نے نہایت حقارت سے جتایا۔ سبرینا تو اس کی حقارت دیکھتے ہی تڑپ اٹھی تھی۔ وہ شادی نہیں ہے، میں نے وہ شادی صرف تمہارے پاس واپس آنے کے لیے کی ہے، حلالے کے لیے زاویار، اور ٹھیک ہے اس سے پہلے میرے ساتھ بنا نکاح کے کچھ راتیں گزاروگی، گویا زاویار نے شرط بتائی۔ سبرینا کے چہرے کا رنگ اچانک تبدیل ہوا، اسے زاویار سے ایسے مطالبے کی توقع نہیں تھی۔ منظور ہے، وہ قبول کر چکی تھی۔ اب کی بار زاویار گہرا مسکرایا، آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ زاویار نے ٹیبل پر ہاتھ میں تھاما موبائل گھمایا اور ویڈیو کال کٹ کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم آج آرام کرو، اگر زندگی نے تمہیں موقع دیا تو ہم کل پھر اس متعلق بات کریں گے اور طے کریں گے تمہاری جان کہاں پر نکالنی ہے۔ ایک آنکھ ونگ کرتا وہ سبرینا کو الجھا چھوڑ جا چکا تھا، مگر اس کی آخری بات نے مزہ دیتے دل میں عجیب طرح کی گدگدی بھی کی تھی۔ سبرینا نے اس کا کال کٹ کرنا نہیں دیکھا تھا، یہی وجہ تھی کہ چہرے پر فتح یاب مسکراہٹ رقصاں تھی۔ وہ کل ملنے پر راضی تھا اور ریلیشن بنانے کی بات کر رہا تھا، تو 2-3 ملاقات میں اسے اپنا بھی لیتا۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھی مسکراتی رہی کہ کچھ دیر بعد فون پر بہرام کا میسج موصول ہوا۔ وہ فارم ہاؤس پر اس کا منتظر تھا۔ خوف سے ٹیکسٹ کو دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب تک زاویار مکمل رضامند نہیں ہوتا اسے بہرام کی ضرورت تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ فارم ہاؤس کے راستے پر رواں تھی، یہ جانے بغیر کہ رسی ایک مدت تک دراز رہتی ہے، پر جب کھینچی جاتی ہے تو انسان اپنی حقیقت جان لیتا ہے۔ ایک مخصوص جانی پہچانی مردانہ کلون کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل کر اس کی سانسوں سے ٹکرائی تو ریم کے ماتھے پر پسینے کے ننھے جگنو جگمگائے تھے۔ السلام علیکم، احان دل شیر کی جانب سے کیے گئے بھاری گمبھیر دھیمے لہجے میں سلام پر ریم کی سانس سینے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو قدم قدم اٹھاتا اب اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ کہاں کھو گئی ہیں آپ؟ ملازمہ نیلو جو ریم سے کب سے مخاطب تھی، اس کے گمسم سے ہونے پر قریب آ کر ریم کا کندھا جھوڑا تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ آج کل یہی تو ہو رہا تھا اس کے ساتھ، ہر سو ہر جا ہر صورت میں وہی دشمن جان دکھائی اور سنائی دینے لگا تھا۔ ریم اپنی اس کیفیت پر بری طرح جھنجھلائی تھی، تبھی اب بری طرح سر چھٹکتے ملازمہ کی بات غور سے سننے لگی۔ رات کے کھانے کے متعلق اسے ضروری ہدایات دے وہ کمرے سے نکلی تو وہ پھر سے اپنی تیاری کا ناقدانہ جائزہ لینے لگی۔ آنکھوں میں کاجل کی تھوڑی سی کمی لگی تھی، تبھی اس کا فون پھر سے چنگاڑا تھا۔ موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا تو عارف کی کال دیکھ کر آنکھوں میں بھر بھر کے کاجل لگاتے اس نے فوراً کال پک کی، مگر اپنی مصروفیت میں اسے پتہ نہ چلا کہ ایلف کی کال کٹ ہو کر کسی ان نون نمبر کی کال آنے لگی تھی۔ بس 2 منٹ ایلف، میں ابھی آ رہی ہوں، بس کچھ دیر اور۔ اب وہ 2 منٹ بھی 2 صدیوں برابر لگتے ہیں میری جان، سامنے سے گمبھیر آواز میں جواب سنائی دیا تو ریم کے ہاتھوں سے فون چھوٹتے بچا۔ اس نے بروقت گرنے سے سنبھال کر اپنے فون کو دیکھا تو ان نون نمبر سے کال تھی، لیکن دل تو کم وقت ایک ہی دشمن جاں کا راگ الاپ رہا تھا۔ کم سون بیبی، کانٹ ویٹ۔ ایئر پیس میں سے پھر سے بھاری گمبھیر آواز ابھری تو ریم نے فوراً کال آف کی اور اپنے ان کی طرح بھاگتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ 1 ماہ بعد اس کی گمبھیر آواز سن کے جہاں دل میں اطمینان اترا تھا، وہیں اس باڈی بلڈر چوہے سے اتنی آسانی سے نہ ماننے والی پلاننگ پہ ریم نے خود کو پھر سے مضبوط کیا اور فون بیڈ پر پھینک کر واپس میرر کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن اس بار دھڑکنوں میں تلاطم تھا اور ہاتھوں میں لرزش۔ کام ڈاؤن ریم، تمہیں ایلف کی طرف جانا ہے۔ ریم نے خود کلامی کی اور گہرا سانس بھر کر اپنے لمبے گھنے بالوں کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن اتنے لمبے بالوں کو سنبھالنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے فوراً انہیں جوڑے کی شکل میں لپیٹا، اپنا کلچ اور دوپٹہ اٹھایا اور باہر کی طرف دوڑی۔ لاؤنج کے درمیان میں پہنچی ہی تھی کہ ایک دم پورے فارم ہاؤس کی لائٹ بند ہو گئی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ بند ہو گئی۔ اب اسے کیا ہوا؟ ریم جھنجھلائی انداز میں فوراً سے اپنا کلچ کھول کے ٹٹولا تو فون نہ ہونے کی صورت یاد آیا کہ وہ موبائل تو اوپر بیڈ پر ہی پھینک آئی تھی۔ یہ سب اس باڈی بلڈر چوہے کی وجہ سے ہوا ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ جب پاس تھے تب میری ننھی سی جان کو لرزا کے رکھتے تھے، اب دور ہیں تب بھی نہ جانے کیوں دل میں دھڑکتے ہیں۔ ریم نے اونچی آواز میں خود کلامی کی، تم چھپا نہ سکو گی میں وہ راز ہوں، تم بھلا نہ سکو گی میں وہ انداز ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اندازے سے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھاتی کہ اس کے پہلوؤں میں لپٹتے پرتپش ہاتھ اور کانوں میں ہوتی یہ سرگوشی اسے سن کر گئی تھی۔ اس بے متضاد مقابل کے لمس سے ریم کا سانس رک سا گیا تھا۔ سلگتے لبوں سے کان کی لو سے گردن تک کا سفر کیا۔ اس سے پہلے کہ ایحان کے لب اس کی گردن سے مس ہوتے ریم تڑپ کے اس کے حصار سے نکلی تھی۔ وہ ایک دم ایڑیوں کے بل اس کی جانب گھومی تھی اور کافی بے یقینی سے دھڑکتے سینے میں پاگل ہوتے دل کے ساتھ ملکجے اندھیرے میں اسے دیکھا، جو اس وقت بلیک جینز پر
फिरोजी टी शर्ट के ऊपर नेवी ब्लू लेदर जैकेट में सुर्ख व सफ़ेद रंगत के साथ मर्दाना वजाहत का शाहकार दिखता ठीक इसके सामने था। हस्बे मामूल हल्की बियर्ड और मूंछें इंतहाई पुरकशिश लग रही थीं। आधे लंबे बाल को बन की सूरत सर पर बांधा हुआ था। वही प्लेटिनियम की चेन और ब्रेसलेट गर्दन और हाथों में जगमगा रही थी। सुर्ख सफ़ेद नीली फूली रगें कसरती बाजू से इसके आहनी वजूद की मजबूती की गवाह थीं। एहान इसे गहरी पुरतपश निगाहों से देखे गया, जिसकी नाजुक वजूद की रोनाइयों ने पूरे लाउंज में फसूखेज रोमानियत से बखेर दी थी। रीम भी तहाशा नर्वस हुई थी। कौन है यहाँ? वो इसे भी शायद अपना इल्यूजन समझी थी, मगर इसके अपने वजूद पर झांकते, यही लिखा हुआ जागते लम्स की वजह से रीम ने सरपट भागती धड़कनों को दबते हुए और मुकाबिल को पहचान लेने के बावजूद अजनबी अंदाज से पूछा। एहान, जो रीम के वजूद से फूटती खुशबू में मदहोश पूरी तरह डूब चुका था, रीम की इस अदा पर अश अश कर उठा। इसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और फ्लैश लाइट सीधी रीम की तरफ की। एकदम लाइट आंखों में पड़ने से रीम ने अपनी आंखों के सामने हाथ किया कि एहान के वॉइस नोट को सुन के गुस्से से लाल हो गई, जिसने बाहर गार्ड को लाइट ऑन करने का मैसेज किया था। ये क्या हरकत है? रीम ने संभलते हुए तड़क लहजे में पूछा। लास्ट वाले अब जो बिल्कुल लास्ट वाले 3 रह गए हैं, तो अब तो मेरी जान ही जा रही है पढ़ते हुए, कसम से। बहुत ज़्यादा प्रूफ राइटिंग की ज़रूरत है। वहीबा ने खुद भी कहा है कि उन्होंने लास्ट वाले एपिसोड्स में प्रूफ राइटिंग नहीं की, तो बस एडजस्ट ही करें, तो मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ। रीम ने संभलते हुए तड़क लहजे में पूछा। सीरियसली? एहान ने आईब्रो उचकाए। वैसे मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि ये क्या हरकत है? एक तो मुझे पहचान कर भी सरेआम मुझे बॉडी बिल्डर चूहा बोला, और अब ये पिद्दी चोरनी पूछ रही हैं कि आप कौन? एहान ने रीम की नकल उतारी। आपने मुझे पिद्दी बोला? रीम ने सदमे से बेहाल होते पूछा। और तुम जो मुझे चूहा बोलती हो, इसका क्या? एहान ने भी जवाबी कार्रवाई की। खैर, मैं आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ? मुझे एलिफ के बर्थडे में जाना है, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। रीम ने एहान की पुरतपश नज़रों से बचने के लिए वहाँ से खिसकना चाहा। इसके मुड़ते ही इसके दुपट्टे का सिरा एहान के हाथ में आया था। इसने दुपट्टे का सिरा थामा और एक झटके से इसे अपनी तरफ खींचा। पलक झपकने जितना कलील वक्त था कि रीम एहान की आखिरी हिस्सार में कैद हो गई थी। एलिफ के घर जाना है, एलिफ के भाई को बिना कोई लिफ्ट करवाए? नॉट फेयर। हाँ, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एहान ने रीम के चटपटाते वजूद के गिर्द गिरफ्त मजबूत की। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी पिद्दी डार्लिंग, बर्थडे एलिफ की नहीं, एलिफ के भाई की है। वैसे केक से ज़्यादा यमी पेस्ट्री तो तुम लग रही हो। आज दिल कर रहा है अभी चख लूँ। एहान, जो मज़े से रीम के छोटे से वजूद को बाहों में घेरे हुए खड़ा था, रीम की बात सुनते इसका रुख अपनी तरफ घुमाया और कमर में बाजू डालकर इसे ऊपर उठाया। रीम ने गिरने के डर से बेइख्तियार एहान की गर्दन के गिर्द बाहों का हार बनाया। ये क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारे, में गिर जाऊंगी। वो बौखलाई थी। ना छोड़ सकता हूँ और ना पीछे हट सकता हूँ, ना ही नीचे उतारूंगा और ना ही गिरने दूंगा। एहान ने रीम के सलोने महमोने रूप का नज़रों से सदका उतारते हुए कहा। वैसे आज मेरी बर्थडे है, तुम चाहो तो मुझे विश कर सकती हो, मेरी पिद्दी पेस्ट्री। एहान ने लब का कोना दांतों तले दबाते हुए इसे फिर छेड़ा, क्योंकि रीम इसकी नज़रों से जैसे पिघल रही थी। इसका जवाब रीम की धड़कनें एहान की धड़कनों के साथ मदगम होते दे रही थीं। वैसे मुझे नहीं पता था कि 1 महीने की मेरी जुदाई मेरी पिद्दी शेरनी को छुई मुई बना देगी। कहाँ है तुम्हारा म्यूट बटन? इसे ऑन करूँ मैं? तो वो कैंची की तरह जुबान चलाती रीम एहान दिलशेर मेरे सामने आए। रीम को मुसलसल चुप, घबराती और शर्माते हुए देख एहान ने इसे फिर छेड़ा। बदले में एन तवक्का के मुताबिक रीम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे घूरा और अपने दोनों हाथों के नाखून इसकी गर्दन पर गाड़ डाले। शर्माती है मेरी जूती, और आपके टेप रिकॉर्डर का जो बटन ज़्यादा ही ऑन नज़र आ रहा है ना, 2 मिनट नहीं लगेंगे इसे म्यूट करने में। उतारी मुझे नीचे, नाराज़ हूँ मैं आपसे, नहीं बोलना मुझे, ना ही आप मुझे यहाँ से ले जाने पे मजबूर करेंगे। रीम ने एहान की गर्दन और कंधे को नोचा तो एहान ने जान बूझ कर आह भरी, आह जालिम मार डाला कहकर इसे नीचे उतारा। क्यों नहीं बोलना मेरी जान को? कोई जानवान नहीं हूँ मैं आपकी। रीम ने इसका हाथ चटकते हुए कहा। जान होती तो यूं 1 महीने जुदाई का दुख नहीं देते, ना कोई फ़ोन, ना कॉल, ना कोई मैसेज। इवन यूनी में भी ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं कोई अनजान हूँ। हमेशा ऐसे ही किया है आपने। पहले खुद ही मेरे करीब आए, मेरे दिल से खेला, मोहब्बत के ख्वाब दिखाकर मेरे साथ का गरूर तोड़ा। फिर जब मैंने थोड़ा सा बदला ले लिया, खुद की जान लेने की कोशिश की आपने। बताएं मुझे कैसी ले सकती हैं आप ड्रग्स की हैवी डोज? अभी तक जो इससे झगड़ा कर रही थी एकदम ही इमोशनल हुई थी,
یہاں گزشتہ دنوں کی تمام اذیتیں ایک ساتھ یاد آئی تھیں کہ ریم نے بولتے بولتے ایحان کا گریبان جھنجھوڑا۔ آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، لیکن ایحان آج چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل کا تمام غبار آج نکال باہر کرے، اسی لیے وہ بالکل خاموش نظروں سے ریم کو بلکتے سسکتے دیکھ رہا تھا۔ کوئی محبت نہیں مجھے آپ سے، نہ کوئی واسطہ رکھنا ہے، آپ جائیں یہاں سے، چلے جائیں، نہ وش کروں گی، نہ برتھ ڈے کیک کھاؤں گی، بس یہی محبت تھی آپ کی کہ جب میں نے غصے میں کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تو نکل گئے ہیرو بننے۔ آئندہ ایسا کرنے کا سوچا بھی نا تو آپ کی جان لے لوں گی میں۔ سن لیا آپ نے؟ ریم بے ربط بولتے ہوئے ایحان کو بے نکت سنا رہی تھی، ساتھ ساتھ سوں سوں کرتی ناک لکیڑ رہی تھی۔ اب چپ کیوں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ریم اب اس کی چپ رہنے پہ بھی چلائی تھی۔ ریم، ایحان نے پوری شدت کے ساتھ اسے پکارا اور اپنے گریبان کو پکڑے اس کے ہاتھ تھامے۔ اس کے ہاتھوں کی حدت اس پہ مسترد، اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگوں کو دیکھتے ریم نے اپنا حلق تر کیا اور پلکوں کی جھالر کو گالوں پر گرایا۔ دفعتاً ایحان نے اس کی نازک کمر میں بازو حمائل کیا کہ وہ ٹوٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے ٹکرائی، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ایحان نے اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کی کمر پر جمایا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی پاکٹ سے رومال نکال کر اس کے ناک کے قریب کیا۔ ریم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو ایحان نے اشارہ دیا۔ ریم نے نہ سمجھی سے اسے گھورا جو پھر سے اشارہ کر رہا تھا۔ گونگے کا گڑ کھا لیا ہے کیا آپ نے جو اشارے سے بول رہے ہیں؟ تمہاری ناک بہہ رہی ہے، ریم صاف کر لو۔ ماحول کی گمبھیرتا کو کم کرنے کو وہ پھر پٹری سے اترا۔ ایحان نے ایک دم کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ ریم جو ہونک پن سے اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ اس تمام عرصے میں وہ اس کے جتنے بھی قریب رہی اسے ایسے ہنستے نہیں دیکھا تھا، تبھی اب یوں لگا ساری کائنات اس کی ہنسی کے ساتھ کھل اٹھی ہو۔ اے میری پیاری پدی، اپنی ناک صاف کر لو، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے ندیاں بہہ جائیں۔ ایحان نے پھر سے اسے چھیڑا تو وہ جھیم کر اس کے ہاتھ سے رومال چھین گئی۔ دل ہلکا ہوا یا ابھی بھی کوئی چنگاری باقی رہتی ہے؟ ایحان نے اس کی آنکھوں میں نمی اپنے پوروں سے سمیٹتے ہوئے کہا اور ایک دم جھک کر اس کے گال میں اپنے دہکتے لب رکھے۔ اپنے بھڑکتے جذبات پہ جیسے اس نے قابو کیا ہوا تھا، یہ وہ جانتا تھا یا اس کا خدا؟ ایحان کے بے ساختہ عمل پر ریم نے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کب سے اس کے حصار میں ایسے ہی کھڑی تھی۔ وہ آپ کی برتھ ڈے ہے آج، کیا کوئی پارٹی رکھی ہے آپ نے؟ ریم نے اس کی توجہ اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نا، رکھی ہے نا، یہیں پہ میں، تم اور کیک، ایحان نے آنکھ ونگ کرتے ہوئے کہا تو ریم بوکھلا کے اس سے دور ہوئی۔ نہ میری جان، اب نہیں، اب تو میں ہوا کو بھی اپنے درمیان سے گزرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایحان نے دور جاتی ریم کو پھر سے اپنے حصار میں لیا اور اس کی کمر کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ آج تو میں تمہاری کمر کی چٹنی بنا دوں گا جانے ایحان۔ ایحان نے اپنی گرم سانس ریم کی نکوش پر چھوڑتے ہوئے کہا تو اس کی ہتھیلیوں پہ پسینے آنے لگے۔ لیکن پہلے ایزی ہو جاؤ، ابھی کچھ نہیں کر رہا، ابھی تو رات باقی ہے۔ ایحان نے اس کے دوسرے گال پر اپنا لمس بھی کھیرا تو ریم اپنا تنفس بحال کرنے کو فوراً اس سے دور ہوئی اور جا کر صوفے پر بیٹھی کہ اتنی سی دیر میں اس کی قربت پہ ٹانگوں میں لرزش آ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں مذاق میں میری تو کہاں پہ ٹانگ گئی ہیں۔ ہاں، تم نے تو اپنا دل ہلکا کر لیا، اب اپنی اس باڈی بلڈر دیوانے کی بھی سن لو۔ ایحان نے صوفے پہ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہوئے کہا اور اس کے کاندھے کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ ہاں مانتا ہوں، بہت برا ہوں میں، بہت غسیلا، بہت جنونی، بقول تمہارے باڈی بلڈر چوہا بھی ہوں، لیکن میں کیا کرتا؟ نہیں، اس کے بقول تم باڈی بلڈر چوہے، جن اور ڈائناسور اور ایک اور پتہ نہیں کیا نام دیتی ہے اس نے، تمہیں بہت نام دیے ہیں بیٹا، تم جان نہیں سکتے۔ ہاں لیکن میں کیا کرتا؟ تمہیں بتایا تھا نا، سارا بچپن میرا کن محرومیت میں گزرا۔ بچپن میں ہی ہم بہن بھائی دور دور ہو گئے۔ ہماری ماں نے بدقت حلق میں اٹکا گولا نیچے اتارا اور بات بدل دی۔ تنہائی نے پھر جو میری شخصیت میں کمیاں بھر دیں، تب میں نے اپنی کمیوں بھرے وجود پہ سخت کھول چڑھایا کہ کوئی بھی مجھے میرا ماضی یاد دلا کے ٹارچر نہ کرے۔ مجھے نہیں پتا چلا کہ جس محبت کو میں نے اپنی انا کا پرچم بلند رکھنے کے لیے نیچے جھکایا تھا، وہی محبت جب عشق بن کر لہو میں دوڑے گی تو اپنا ہی سانس لینا مشکل تر کر دے گی۔ یقین مانو، جو اذیت تمہیں دینا چاہتا تھا اس سے کئی گنا خود پر بھگتی ہے، لیکن میں آج اپنی ساری خامیوں کے ساتھ تمہاری محبت کا سوالی بن کے کھڑا ہوں۔ کیا مجھے قبول کرو گی ریم؟ ایحان نے ملتجی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ریم جو پورا وقت ایحان کو ہی دیکھ رہی تھی، اس وقت اس کی آنکھوں میں اسے صرف اپنا ہی عکس نظر آ رہا تھا۔ ان میں گھلا عشق کا رنگ، جذبات کی لپک نے ریم کی نارمل ہوئی دھڑکنوں کو پھر سے تیز کر دیا تھا۔ بولو ریم، کیا تم آج میرے ماضی کو بھلا کر میرے ساتھ ہمارے رشتے کو بڑھانے کے لیے ایک نئی شروعات کرو گی جس میں کوئی تلخ یاد نہیں ہوگی، صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہمارے منتظر ہوں گی؟ بہت ترسا ہوں میں ایک مکمل فیملی کے لیے ریم، اور میری فیملی میں زندگی تمہارے بنا ادھوری ہے۔
میں چاند تاری توڑ کر لانے کا وعدہ نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں ہمیشہ اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ایحان نے ریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذب سے کہا، بولو ریم، آج تمہاری زبان سے اعتراف محبت پھر سے سننا چاہتا ہوں۔ میری گلی کی بہت لگی ہوئی ہے، میں نے کل گول گپے کھائے ہیں تو وہ نا اندر ہی نا، اور جب میں گول گپے کھا رہی تھی نا، میں پھر سب کو کہہ رہی تھی دیکھنا کل میری آواز ایسے نکلے گی، اور تو چلے پھر بھی صحیح نہیں کر رہی ہے، گزارا ہو ہی رہا ہے۔ ہاں، ایحان نے ریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذب سے کہا، بولو ریم، آج تمہاری زبان سے اعتراف محبت پھر سے سننا چاہتا ہوں، میں اپنی سماعت میں پھر سے وہی رس گھولنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے پل پر بے شمار انتظار کیا ہے۔ ریم نے اپنی پلکوں کی چھالر اٹھائی اور ایحان کو مجسم عشق دیکھتے اس کی سرخ و سفید گال سے اپنی ہتھیلی لگائی اور جھجک کر تھوڑا اوپر ہوتے ہوئے اس کی بیئرڈ والی گال پر اپنے کپکپاتے لب رکھتے اپنی رضامندی دی۔ اس کی اس بولڈ سی حرکت پر جہاں ایحان شاکڈ ہوا، وہیں ریم شرم کے مارے اس کے کندھے میں اپنا چہرہ چھپا گئی جس پہ بکھری لالی یقیناً اس کے نقوش میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایحان نے فرتے مسرت سے ریم کو خود میں چھپتے دیکھا تو اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ تھینک یو سو مچ مائی لو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ پاک کا اس نعمت پر کیسے شکر ادا کروں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سارے زخموں پر مرہم لگ گیا ہو، ہر زخم کی مسحائی کر دی گئی ہو۔ ایحان نے ریم کو اپنی روبرو لا کر اس کے چہرے پر اپنے لمس کی دیوانہ وار پھول کھلا دیے۔ اس سے پہلے وہ اس کی پنکھڑی جیسے لبوں پر جھکتا، ریم نے بر وقت اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی، جنہیں ایحان نے چوم کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے سوچتے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس پر جھک گیا۔ اس کی پرتپش سلگتے لمس سے ریم کی جان آدھی کر دی تھی، تشنگی تھی جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سانس نہ لینے پر ریم نے اس کے سینے پر مکے برسائے تو ایحان نے بدقت اسے فاصلہ کیا۔ بنا کیک کاٹے ہی آج تو میری برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو گئی۔ ایحان نے اسے گہرے گہرے سانس بھرتے دیکھ اس کی گردن پہ اپنی بیئرڈ رب کی تو ریم اس کی گرفت میں مچل اٹھی۔ کیا خیال ہے سیدھا بیڈ روم میں چلیں؟ برتھ ڈے تو سیلیبریٹ ہو ہی گئی ہے ویسے۔ ایحان نے آنکھ ونک کرتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ریم اپنی پوری جان سے لرزی تھی۔ نہیں، ابھی نہیں، پہلے آپ کیک کھلائیں گے مجھے، پھر کھانا، پھر ہم مووی دیکھیں گے، ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ ریم نے ایک سانس میں پورا شیڈول سامنے رکھ دیا۔ مبادہ کہیں ایحان ابھی ہی اسے روم میں نہ لے جائے، لیکن ایحان اپنی پدی کی ہوشیاریاں سمجھتے ہوئے زیر لب مسکرایا۔ ہاں ڈارلنگ، کیوں نہیں، پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ ویسے بھی اتنی نازک سی ہو تو اپنے باڈی بلڈر چوہے کو جھیلنے کے لیے پہلے انرجی تو لینی پڑے گی نا۔ ایحان کی بے باک باتوں نے ریم کے کانوں سے دھوئیں نکال دیے تھے۔ ایحان، ریم نے روحان سے لہجے میں اسے پکارا۔ اوکے مائی لیڈی، کیک اور کھانا باہر سے پہلے ہی آرڈر کر دیا تھا جو کچن میں موجود ہے۔ ویٹ اے منٹ، میں کیک لے کر آتا ہوں۔ ایحان نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے کچن میں جاتے ہوئے کہا تو ریم، جس کی سانس اور دھڑکنیں ابھی تک نارمل نہ ہو پائی تھیں، اپنی گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن ایحان کی باتوں میں چھپے جذبات سے اسے جو آگاہی ملی تھی اس کے مطابق آج ایحان کو روکنا مشکل لگ رہا تھا۔ پھر انہوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد جیسے ایحان نے ریم کو کیک کھلاتے پریشان کیا تھا، وہ تو ایک الگ داستان ہے۔ ڈھیر ساری باتیں کرنے کے بعد وہ اسے بہلا پھسلا کر آخر باہوں میں بھر کر بیڈ روم میں لایا تھا۔ دروازہ لاک کرتے اسے نیچے اتارا اور ہلکا میوزک آن کرتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی تھی۔ وہ اس کے کانوں میں میٹھی سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھا، مگر وہ اسے سن کب رہی تھی، نہ ریم کی توجہ میوزک پر تھی۔ اس کے تمام تر حسیات تو اپنی دائیں کان کی لو اور اپنی پشت میں سمٹ آئی تھی، کیونکہ وہ اپنے سلگتے لبوں کو اس کے کان کی لو پر رکھ کر اس کے بازو نرمی سے تھامے اس کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس کی پشت سینے سے آہنی لمس نے کمر کو سلگا دیا تھا۔ اب اس کی کھردری سخت پرتپش انگلیاں ریم کے بازو کی نرمی خود میں جذب کرنے لگی تھیں۔ ریم کو لگا اس کا سانس سچ مچ بند ہو جائے گا اور ایحان کے نرم لبوں کا لمس اور بیئرڈ کی چبھن اسے اپنی گردن پر محسوس ہوئی تھی۔ ایحان، یہ آپ، وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی، یہ ڈریس بھی ایلف نے نہیں، میں نے گفٹ کیا تھا، مگر معلوم نہیں تھا کہ تمہاری نازک سراپے کی زینت بننے پہ لباس بھی خود پہ ناز کرے گا۔ ریم جانم، میری برتھ ڈے پر سب کچھ تمہاری مرضی کا، مگر میرا گفٹ پوری طرح میری مرضی کا، منظور ہے بیوی؟ اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کرتے ایحان نے اب اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ حمائل کیے، اس کی پھولی نرم گال کو اپنے لبوں کے نشانے پر رکھا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں ایحان؟ اسے سانس لینے میں پریشانی ہو رہی تھی، آنکھوں اور ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھیجتے کھڑی وہ اس کی رگوں میں اترتی سلگتی قربت برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
इहान ने एक झटके से इसे अपनी जानिब घुमाया था। इस पूरी माह में तृष्णा लबी ने सीने में एक सहरा सा सुलगा दिया था, जिससे अब मोहब्बत के अबर बरसा कर इसे सैराब करने का वक्त था। तभी वो इसकी सांसों पर दस्तरस इख्तियार कर गया था। इहान ने एक हाथ इसके रेशमी स्याह बालों में फंसाया था। इसके लम्स में इस कदर शिद्दत थी कि रीम को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। रीम ने ज़ोर से आंखें बंद किए रखी थी। इहान के आहनी वजूद की दिलफरेब खुशबू इसकी रूह को मुअत्तर करने लगी थी। वो इहान के सहारे खड़ी थी। जिस्म यूं बेजान होने लगा कि इहान को भी अदराक था कि इसने इसे अपनी बाहों से आज़ाद किया तो वो फूलों की पत्तियों की मानंद बिखर जाएगी। तभी इसके गिर्द अपना हसार मज़ीद तंग करता गया। जब इहान को लगा कि वो अपने होश ही ना गवा बैठे, तब इसने नरमी से इसे आज़ादी बख्शती इसका लहू चिलकाता चेहरा दिलचस्पी से देखा, मगर बेक की आंखों में खुमार भरा था। अहमकाना सवाल। इहान ने इसके कान में सरगोशी करते इसे अच्छे से बावर करवा दिया था कि वो यहाँ किस सिलसिले में हाजिर हुआ था, इसीलिए इसका सवाल सवाए हमाकत भरे अमल की कुछ नहीं था। इहान ने इसका लरसता कांपता वजूद गहरी मुस्कुराहट लिए देखा। डरो नहीं जाने इहान, तुम्हें नहीं, मैं फिर से केक ही खाऊंगा, इसीलिए ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। इसकी बाहें थाम कर अपनी गर्दन के गिर्द हमाइल करते इसे नाजुक कमर से थाम कर इहान ने जब इसे अपने सीने में भेजा तो सही मानों में रीम के आसान खता हुए थे। आप मुझे खा भी नहीं सकते, रीम अपने डर और घबराहट पर काबू पाती लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। लेकिन तुम्हारी लबों और पूरे वजूद की कपकपाहट तो ये वाज़ह कर रही है जैसे तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम्हें खा ही ना जाऊँ। इहान इसके चेहरे के मज़ीद करीब होते बोला। रीम को लगा अगर इहान इसके मज़ीद करीब हुआ तो वो लाजमी फोत हो जाएगी। इहान, क्यों मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं? ब्लड प्रेशर? मैं तो तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ाने आया हूँ। जाने इहान, वो इसकी अपनी इतनी सी कुर्बत पर सी आसान खता कर लेने पर मुतबस्सम था। क्यों आए हैं आप यहाँ? वो चिटपटा कर कहना चाहती थी, मगर अल्फाज भी दिल की धड़कनों की तरह बुरी तरह मुंतशिर हुए। तुम्हें सजा देने, तुम्हारी जान लेने आया हूँ मैं, कहते साथ इसने रीम के कान की लो को दांतों के दरमियान रखा तो दिलो जान से तड़प उठी, मगर फिर इसकी अगली बोझल धीमी सरगोशी में कई अल्फाज पर रीम को लगा वो भरभरी मिट्टी की तरह ज़मीन पर ढेर हो जाएगी। क्यों? सदमे से बोझल रूहान सी आवाज़ थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे छोड़कर आने की? गुज़रे एक माह के पल पल का हिसाब लूँगा तुमसे। तुम्हारी रगों में खून बनकर उतरूँगा इस तरह कि तुम्हें अपने अंदर से इहान दिलशेर की खुशबू आएगी। कहते हुए इहान ने जानबूझकर अपनी बेड़ इसकी गर्दन पर ज़रा सख्ती से रब की तो वो इसकी बाहों में मचल उठी, मगर इहान ने इसे खुद से दूर होने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी थी। मगर रीम ने इसके सीने पर हाथ रखे इसे इंच भर की दूरी इख्तियार की थी। आपने भी तो मुझे तन्हा छोड़ दिया था, आकर ले जाते ना। उथल पथल होती सांसों के दरमियान भी वो अब भी सारा कसूर इसके सर मरने से बाज नहीं आई तो वो फिर नरमी से मुतबस्सम हुआ था, क्योंकि मैं जानता था ये बात कि तुम्हारा नाजुक सरापा मेरी शिद्दत व जुनून एक साथ सहन करने की ताकत नहीं रखता था। तुम्हें स्पेस दी थी, वक्त दिया था, मुझे सोचने समझने का। चाहता था जब तुम मेरे पास आओ तब ही मैं तुम्हारे वजूद में अपनी चाहत कतरा कतरा भरते तुम्हें मुकम्मल अपना आदी कर लूँ, ताकि तुम एक लम्हे को मुझसे दूर ना रह सको। इहान ने कहते इसकी धड़कनों को अपने लबों से छूते इन्हें बंद करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। इन दोनों के चेहरे हद दर्जा करीब थे, इतने कि इहान की गर्म सांसें रीम के चेहरे के साथ इसके पूरे वजूद को झुलसा रही थी। रीम ने आंखें भर के उसे देखा। वो बेहद हसीन था, वजाहत का शाहकार। गर्दन पर बिखरे घने बाल, कुशादा रोशन पेशानी, अनाबी लब खूबसूरती से नक्श किए गए थे। सुनहरी आंखों में फैली बला की कशिश जो किसी भी देखने वाले को अपने सहर में जकड़ लेने की खासियत रखती थी। इसकी ये महवियत और बेख्तियारी नोट करके वो गहरा मुस्कुराया तो रीम ने गड़बड़ा कर निगाहें फेर ली थीं। एक मिनट, रीम ने बहुत अचानक इससे दूरी बनाई थी। क्या हुआ? वो फिर से ठिठक कर चौंका था। नई जिंदगी की शुरुआत के लिए मेरी चंद शराइत हैं जो आपको अभी इसे वक्त माननी होगी। शायद इसे आजमाने को रीम ने पुख्ता लहजे में कहा था, मगर दिल पसलियों से टकरा रहा था। कहो, लहजे में इत्मीनान था। आप ये पोनी कटवा देंगे? रीम ने कहते इसका वजीहा चेहरा बगौर देखा। खुद को संभाल पाना मुश्किल तरीन अमर था। कटवा दूंगा? और इतनी आसानी से मान जाने पर रीम की आंखें हैरत से फैल गईं। आप कभी अब वो ड्रग्स नहीं लेंगे? दूसरी शर्त इसकी दानिश में इतनी कड़ी थी कि वो चंद लम्हे सोचने पर मजबूर हो जाता, मगर तुम्हारी कसम नहीं लूँगा। आप करीब आओ, वो बहके हुए लहजे में बोला था। आप गुस्सा भी नहीं करेंगे? रीम ने मशकूक निगाहों से देखा। नहीं करूँगा, कहते साथ रीम ने आगे बढ़कर फिर से इस पर अपना शिकंजा बुरी तरह कसा था कि वो सिसकी सी भर कर रह गई थी। वो जानता था वो इसकी जानलेवा कुर्बत से बचने को इसे भटका रही थी, मगर आज वो भटकने की बजाय पूरी तरह बहक जाना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरी जान, तुमने भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया है, इहान ने कहते इससे किसी नाजुक गुड़िया की तरह अपनी बाहों में भरा था।
ریم بری طرح گھبرائی، وہ اسی لیے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ ایہان کے اٹھتے ہر قدم کے ساتھ ریم کو اپنا دل کسی گہرائی میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ بہت مضبوطی سے اس کی گردن میں باہیں ڈالے ہوئے تھی اور اس کا وجیہہ چہرہ محویت سے دیکھے گئی۔ تب ایہان نے اسے بیڈ پر لاتی اس کی آنکھ میں جھانکا تھا۔ ذرا مجھے بتاؤ جانم، وہ کون ہے جو تمہاری بھی انگلیوں کی پوروں میں مجھے چھونے کے لیے تڑپ رہا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ جانم، وہ کون ہے جو تمہاری بھی انگلیوں کی پوروں میں مجھے چھونے کے لیے تڑپ رہا ہے؟ قطرہ قطرہ مجھ میں جذب ہونے کو مچل رہا ہے۔ وہ اس کی تھوڑی میں اپنے لب رکھتا اپنے خمار آلود الفاظ اور بہکتے ہوئے لہجے سے اب اسے بھی بہکانے کی پوری طرح کوشش میں تھا۔ ریم نے اپنی بند ہوتی سانسوں سے گھبراتے بے قرار سا ہو کر اس کے مخالف سمت کروٹ بدلی تھی۔ تب ایہان نے اس کے اوپر جھکتے اسے پوری طرح اپنی آہنی حصار میں قید کیا تھا۔ اس کی پچھلی گردن پر اپنے لمس کے پھول نچھاور کرتے وہ ایک مرتبہ پھر اس کے کانوں میں اپنا سحر پھونکنے لگا تھا۔ وہ لذتیں جو لمسی محبوب سے ملیں کہاں موجود مشک و قصوری میں؟ ایہان نے کہتے اس کی گردن اور مہکتی زلفوں میں اپنا چہرہ چھپایا۔ ایہان پلیز دور ہٹیں، میں سانس نہیں لے پا رہی۔ اکھڑتی سانسوں کے بیچ الفاظ بھی بکھر گئے تھے۔ فقیر محبت ہوں میری جان، میں تم سے زیادہ تو کچھ نہیں مانگ رہا، بس تم سے تمہیں کو چاہتا ہوں۔ وصل کے کچھ قیمتی انمول لمحات بھیک سمجھ کر میرے دامن میں بھر دو، مجھے اپنی یہ نازک دلکش ہوش ربا وجود دان کر دو، اپنے نشے میں ڈوبے اس بدن پر مجھے تعویذ بنا کر لٹکا لو، میری خوشبو خود کی سانسوں میں پرو لو، میرا لمس اپنی روح میں جذب کر لو، مجھے خود کے بدن کی شال میں کہیں اپنی روح میں بسا لو۔ اس کے کاندھے کو اپنے لبوں کی لمس سے مہکاتے وہ محبت کی آنچ میں جلتے اور ساتھ اس کا بھی تن من جلاتے لہجے میں بولا۔ ریم اس کی قربت کی مٹھاس میں کھوئی موم سی بن کر پگھلنے لگی، کیونکہ اب وہ پوری طرح اس کی نازک کمر کی جانب متوجہ تھا اور جیسے کہ پہلے دن سے اس نے اس کی مسکین کمر سے بیر باندھ رکھا تھا، اب اس پر اپنی شدت اور اپنا جنون اتارتے اپنی بے قراریوں کا پورا بدلہ لے رہا تھا۔ ریم اس کی شدتوں سے بے حال تکیہ مٹھیوں میں دبوچتے اس میں اپنا چہرہ چھپا گئی، مگر پھر شاید اس کی بے قراری نے ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا۔ تبھی ایہان نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ اس سے دور ہوتی اپنے کپکپاتے گلاب کی پنکھڑیوں سے لب سے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ اس سے دور ہونے سے پہلے ہی اس کے تمام الفاظ اس کے لبوں سے چھین کر جان لیوا گستاخی کر گیا۔ ریم نے آنکھیں سختی سے میچتے اس کا کالر ہاتھ کی مٹھیوں میں دبوچا تھا، وہ اپنے لمس کی بے پناہ مٹھاس سے اسے بھی اپنے ساتھ بہکانے لگا تھا۔ تبھی ریم بھی اس کی نرم آغوش میں سمٹتی اس کا ساتھ دینے لگی، مگر ایہان کے تیور جب جارحانہ انداز اختیار کرنے لگے تو ریم کی سرخ آنکھوں میں ہلکی سی نمی دھر آئی۔ ایہان نے اس کے چہرے کی ایک ایک نقش کو اپنی محبت کی شبنم میں بھگوتے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ میں نے ابھی تمہیں رلانے والا کوئی کام سر انجام نہیں دیا تو آنکھوں میں آئی اس نرمی کو کوئی خاص وجہ وہ اس کے ساتھ ضبط کی آگ میں سلگتے شخص کے صبر کا امتحان لے رہی تھی یا پھر اس سے محبت ہو جانے کی سزا خود کو دے رہی تھی؟ آپ بہت ظالم ہیں۔ اپنی ٹون بدلتی حالت کے پیش نظر وہ اس کی سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے بس اتنا ہی بول پائی۔ تب ایہان نے اس پر بادل کی طرح چھاتے اس پر پوری طرح دسترس حاصل کی تو ریم سچ مچ جیسے بے جان ہونے لگی۔ ظالم نہیں ہوں، بہت بے سکون ہوں، اور مجھے اس لمحے سوائے تمہاری قربت کی کوئی دوسری شے سکون مہیا نہیں کر سکتی کہ دل کی دھڑکن کی آواز کا وجود کا سکون بھری میری آرام گاہ صرف تمہارا وجود ہے۔ تمہاری سانسوں کی مہکار میرے سینے میں اترنے سے میری سارے غم راحتوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، بس مجھے اس لمحے خود میں گم ہو جانے دو۔ اس کی شدت میں جتنا جنون و دیوانگی تھی وہ اتنی ہی نرم محمول لہجے میں اپیل کرتا اسے بنا سنبھلنے کا موقع دیے اپنی منمانیوں پر اتر آیا تھا۔ شرم سے لرزتی اس کی قربت میں پگھلتی جا رہی تھی۔ پلیز، ریم نے کچھ کہنا چاہا، جب ایہان نرمی سے جھکتا اس کے الفاظ چن گیا۔ وہ چھوئی ہوئی سی ہوتی اس کی پناہوں میں پھڑپھڑانے لگی، مگر ایہان اس سراپائی قیامت پر بادل کی طرح چھاتے ہوئے اسے اپنے محبت کی بارش میں رفتہ رفتہ بھگوتا دنیا جہاں بھلا گیا تھا۔ وہ دل میں ڈھیروں اطمینان لیے اب فارم ہاؤس میں گاڑی سے اترتی خرامہ چلتی شاندار عمارت کے لگژری ترین لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، مگر وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا، حالانکہ اس نے فون کر کے بہرام ملک سے پوچھ لیا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ بہرام نے اسے فارم ہاؤس کا ہی بتایا تھا۔ بہرام، اس نے آواز دی، مگر وہ ڈر کر اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ کیا ہوا ڈارلنگ، ہو گئی ملاقات؟ اس کی پشت پر کھڑے بہرام نے سرپرائز سے لہجے میں کہا تھا۔ ہاں نہیں، میں تو ہاسپٹل گئی تھی نا، سبرینا نے پہلے سچ بولا، مگر پھر ماتھے پر ہاتھ مارتے اپنی بات کی تصحیح کی۔ وہ اس کی جانب پلٹی تھی، مگر اس کی سرخ چہرہ، لال انگارہ قہر آلود آنکھیں اور چہرے پر ناقابل فہم سے تاثرات دیکھ دھک سے رہ گئی۔ کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وہ گھبرائی تھی۔ بہرام اس کے قریب سے گزرتا سامنے رکھے صوفے پر براجمان ہوا تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، سگار سلگا کر منہ میں دبایا۔ زاویار خانزادہ سے سب کچھ طے ہو گیا ہے تو میری بیوی ہوتے ہوئے کب بن رہی ہو اس کی رکھیل؟ میں نے تو سوچا تھا تمہیں عزت دوں گا تو تم سدھر جاؤ گی کہ
ذلت کے گڑھے سے نکال کر دنیا کی کسی عورت کو بھی عزت دو تو وہ ساری زندگی آپ کے قدموں میں پڑی رہتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، اور فطرت سے ایک بازارو عورت کبھی عزت سے گھر نہیں بسا سکتی۔ بہرام کے ایک ایک لفظ پر سبرینا کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ بہرام، وہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مجھ سے؟ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ وہ آنکھوں میں لبالب پانی بھرے روتے ہوئے بولی۔ وہ انتہائی حقارت سے اس پر ہنسا تھا۔ تبھی اس نکارہ چال باز عورت سے بحث کرنے کی بجائے اپنے فون پر ریکارڈنگ چلا کر فون اس کے سامنے ٹیبل پر اچھال دیا تھا، جسے دیکھ اب اصل میں سبرینا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ فون میں سے اس کے کہے گھٹیا جملے گونج رہے تھے۔ سبرینا کو لگا وہ کھڑے کھڑے زندہ درگور ہو گئی ہے، مگر اسے زیادہ افسوس کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اچانک ایک ہٹی کٹی عورت فارم ہاؤس کے جانے کس کونے سے نکل کر وہاں آئی تھی، اور آتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے بھاری ہاتھ سے سبرینا کو دھنک کے رکھ دیا۔ وہ کسی مشین کی طرح اس کو اپنی لاتوں اور گھوسوں کی زد میں رکھے ہوئے تھی، اور سبرینا کی چیخیں پورے لاؤنج میں گونج رہی تھیں۔ وہ بہرام کو رحم کی دہائی دے رہی تھی، مگر وہ اطمینان سے بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جلد ہی وہ سبرینا کو جیسے مار مار کر ادھمرا کر چکی تھی۔ جب دیکھا کہ وہ مزید مار نہیں سہار سکتی تو اسے چھوڑ جہاں سے آئی تھی وہیں غائب ہو گئی۔ وہ نیم جان سی فرش پر پڑی کراہتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ جب بہرام ملک اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کر فرش پر بیٹھا، بڑی توجہ سے اس کے بھیگی آنکھوں سے تر چہرے سے اس کے بال پیچھے ہٹائے اور اس کا گال محبت سے تھپتھپایا۔ امید ہے تمہیں اپنے اعمال کا سبق اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا۔ یہ میری عزت کو روندنے کی ایک چھوٹی سی سزا تھی۔ امید کرتا ہوں دوبارہ اس تھیراپی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ڈارلنگ، بات کچھ یوں ہے کہ اب تم ملکہ سے سیدھا ایک باندھی کے عہدے پر فائز ہو چکی ہو۔ میں تمہیں کبھی آزاد کروں گا یا چھوڑوں گا، یا تم اس گھر سے کہیں جا سکتی ہو تو یہ بہت بڑی بھول ہے تمہاری۔ اسی لیے اس بات کو اپنی ناقص عقل سے باہر نکال کر اپنی ہر غلط فہمی دور کر لو۔ ایلیٹ کلاس کی عورتوں والے مثلاً شاپنگ اور پارٹیز وغیرہ تمام چوچلے بند۔ آج سے اس گھر کا سارا کام تم کرو گی، بہت سگر سلیقہ شعر اور با پردہ عورت بن کر، انسان کی بچی بن کر رہنا، نہیں تو مجھے ایک جانور کا بچہ بن کر تمہیں گولی مارنے میں کوئی آڑ محسوس نہیں ہوگی۔ باہر گارڈز کو حکم ہوگا کہ میڈم نے لاؤنج سے باہر قدم نکالا تو اسے بلا جھجک گولی مار دینا۔ میرے بچے پیدا کرنے کی تیاری پکڑو۔ زاویار خانزادہ کی بچی کو پوری طرح بھول جاؤ کہ اب تو میں خود نہیں چاہتا وہ معصوم تم جیسی ماں کے آس پاس بھی رہے۔ آئندہ زاویار خانزادہ جیسے شریف انسان کی معصوم بچی کا ذکر تک تمہاری گندی زبان پر آیا تو گدی میں سے زبان کھینچ لوں گا، تجھ سمجھی؟ وہ کہتا اس پر ایک قہر آلود نگاہ ڈال کر فارم ہاؤس سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے ایک ملازمہ اسے تھام کر بڑی روبوٹک انداز میں بیڈ روم میں لے گئی اور اس کی مرہم پٹی کی تھی، اور آئندہ زندگی کے آنے والے ہر دن نے یہ بات اس پر ثابت کی تھی کہ اگر اسے زندہ رہنا ہے تو بہرام ملک کا بولا گیا ایک ایک جملہ اسے اپنی زندگی سمجھ کر جینا ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ میں نے آپ کے بغیر رہنا اور جینا سیکھ لیا ہے، تو برائے مہربانی جہاں سے اور جس کے پاس سے آئے ہیں وہیں اس کے پاس لوٹ جائیں، کیونکہ مجھے اب نہ تو آپ کی شکل دیکھنی ہے اور نہ آپ سے کوئی بات کرنی ہے، کیونکہ مجھے نفرت ہے آپ سے، سمجھی آپ؟ انارا کے بھرائے ہوئے لہجے میں کہے گئے سخت الفاظ پر پرعام دل شیر نے ایک آئی برو اچکا کر اسے ایک سیکنڈ ہاں میرا لائٹ فین آف تھا تو اس کو آن کیا، لائٹ منہ سے نکل گیا۔ برآن دل شیر نے ایک آئی برو اچکا کر اپنے روندو پنک ریبٹ کی جرت اور ہمت ملاخطہ کی تھی، مگر کہا کچھ نہیں۔ اسے دیکھنے سے فرصت ملے تو الفاظ کی باری آتی۔ ایک منٹ، میں آپ کو جانے کا کیوں بول رہی ہوں؟ میں خود ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اب جب کہ اس کمرے، اس ماحول، سجاوٹ اور زرمش کی سازش کا اصل مقصد سمجھ میں آیا تو جسم بے جان ہوتا محسوس کرتے وہ خود ہی اس کمرے سے بھاگنے کو پر تولنے لگی۔ تبھی تڑک کر کہتی دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن پھر دروازے پر آ کر تھم جانا پڑا کہ وہ دروازے کے بیچوں بیچ اس سے ٹیک لگائے وہاں استادہ تھا۔ برآن نے اس شعلہ جوالا ہوش ربا وجود کو سرتاپا بہت گہری نگاہوں سے یوں دیکھا کہ انارا کی ہتھیلیاں پانی سے تر ہوئی تھیں۔ آج اس کا زاویہ نگاہ انارا کی انتہائی خطرناک اور بدلا بدلا سا لگا تھا۔ تبھی انارا کے گلے میں گٹلی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ جب اس کے اٹھتے قدم اسے اپنی جانب بڑھتے محسوس ہوئے، ہٹیے سامنے سے وہ تڑک کر کہنا چاہتی تھی، مگر اپنے اندر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ برآن دل شیر کا سامنا کر پاتی۔ برآن نے اس کی ناراضگی اور پھولے ہوئے منہ کو دیکھتے بڑی مشکل سے لبوں پر بے اختیار امڑ آنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ وہ قریب آ کر اس سے چند قدم کے فاصلے پر رکا تھا، مگر انارا نے نامحسوس انداز میں اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ مسلسل اس کی جانب بڑھتا، اس کے گلابی سے سرخ ہوتے چہرے کی جانب ذرا سا جھکا تھا۔ دکھنے میں تو محبت کی غزل جیسی ہو، تم پہ جچتا ہے بھلا ایسا فسادی لہجہ؟ شیر نہیں تھا، برآن نے اپنی پنک ریبٹ کو یہ باور کروایا تھا کہ وہ اس کی ننھی سی گلابی خرگوش ہے، تو اس کے ساتھ وہی خرگوش بن کر ہی پیش آئے۔ شیرنی بننے کی کوشش ہرگز مت کرے کہ اس سے برآن دل شیر سے الجھنے میں اپنی ننھی جان جوخم میں ڈالنے کا خدشہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اینجل باری، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ جب اس کی جانب بڑھنے سے نہیں رکا اور انارا کو اپنے پیچھے بیٹھ کی جالی محسوس ہوئی تو بے بسی کے احساس سے بھرائی آواز میں قدرے سخت لہجے میں بولی تھی، مگر جب مقابل شخص نے اس کی ہوش اڑاتے حسن کے
जलवों से आजिज आते इसकी नाजुक कमर के गिर्द अपने आहनी बाजू हमायल करते इसे अपने कुशादा सीने में भेजा तो एनारा के 14 तपक रोशन हुए थे। बुरआन ने झुककर अपनी पुरतपश लब इसके माथे पर रखे थे। नहीं पिंक रैबिट, ये नफरत नहीं है, बेशुमार और बेपनाह मोहब्बत है। तुम्हारी बेचैन धड़कनें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इस छोटी सी पिंक रैबिट ने अपने एंजल बारी से सिर्फ इश्क किया है। देखो मेरी मौजूदगी महसूस करके इन धड़कनों में किस कदर शोर भरपा है। इनकी हर धड़कन मेरे नाम का विर्द कर रही है। इस छोटी सी जान का रोम रोम मुझे पुकारता रहा है और अब भी पुकार रहा है ना। वो ज़ूमानी गंभीर भारी सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलता इसके दिल को पतंगे लगा गया, जबकि चेहरा इसकी गैर मुतवक्का नज़दीकी इस कदर बेबाकी पर भाप छोड़ने लगा। इसके चेहरे के एक एक रंग को वो दिलचस्पी से देखते मदहोश होने को था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी वो पिंक रैबिट नहीं हूँ, ना ही आपकी आप मेरी एंजल बारी हैं। वो लड़खड़ाते नम लहजे में कहती, इसके सीने पर हाथ रखती इसे खुद से दूर करना चाहती थी, मगर बुरआन के जारहाना गिरफ्त ने इसे मजीद इसके सीने में घुसाया था। फिर से गलत हो पिंक रैबिट कि तुम्हारी मेरी बाहों में मौजूदगी तुम्हें ये एहसास नहीं दिला रही कि तुम्हारी इन चलती सांसों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम सरता पैर बुरआन दिल शेर की हो और ये एंजल बारी सिर्फ तुम्हारे लिए। बुरआन ने इसका फूला हुआ चेहरा देखा तो बेसाख्ता दिल ने सदा दी कि हाँ वो इस काबिल है कि इसे दिल की सबसे ऊंची मसनद पर बिठाया जाए, इसे लहू बनाकर अपनी रगों में दौड़ा लिया जाए। बुरआन ने झुककर इसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने दहकते लम्ब से सुलगाया तो एनारा को लगा वो मोम की तरह पिघल कर बह जाएगी। सबका शराजा बिखर गया और फिर बुरआन दिल शेर ने आज हर चीज़ पस से पर्दा डालकर इसे पूरी तरह खुद में समेटते बिला झिझक किसी डर या खौफ के बगैर इसकी सांसों पर अपना तसल्लुत कायम किया था। एनारा की हालत इस वक्त जख्मी फाख्ता की सी थी जो अब बुरआन दिल शेर की ज़रा सी जसारत सहन करने से कबल इसकी बाहों में बेजान सी होने को थी। एनारा इसके लम्स में बेतहाशा बेताबी देख सहमी, मगर वो था कि उसको तिश्नगी कम होने का नाम नहीं ले रही उसकी तिश्नगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि एनारा की गुर्बत में गुजरते हर पल के साथ वो मज़ीद बेताब व जुनूनी होता जा रहा था। इनकी गुर्बत के नशे में यही लिखा हुआ, इनकी कुर्बत के नशे में डूबे लम्स का एक पुख्ता सा जज्बा जो ता क़यामत तक इन दोनों के दिलों पर नक्श हो गया था। इससे पहले वो इसकी दीवानगी की ताब ना लाती, होश व हवास खो बैठती। बुरआन ने नरमी से इसे आज़ादी बख्शी, इसे अपने कुशादा सीने का हिस्सा बनाया था। तब जब्त का बंधन टूट गया और वो इसके सीने से लगी इसके सीने पर मुक्के पर साथी फूट कर रो दी। बुरआन दिल शेर दम बखुद इसका हिचकियाँ लेता वजूद अपनी बाहों में थाम कर खड़ा रहा। एनारा ने रो रो कर अपना बुरा हाल किया और अपने आंसुओं से इसकी शर्ट सीने से भिगो दी थी। वो जब मज़ीद बिखरने लगी और बुरआन के लिए इसे संभालना मुश्किल तरीन हो गया, तब बुरआन दिल शेर ने नरमी से झुककर इसे अपने बाजुओं में उठाया था। वो अब भी इसके सीने में चेहरा छुपाई हिचकियाँ ले रही थी। बुरआन ने नरमी से जाली हटाई और इसे बेड के दरमियानी सुर्ख मखमलीन बिस्तर पर उतारा, खुद इसके करीब बैठा और इसे अपने सीने में ही छुपा कर नरमी से इसकी नाजुक मोम सी पीठ थपथपाने लगा। वो कुछ याद आने पर फिर से अपने नाजुक मुखों से इसका सीना पीटने लगी थी। क्यों छोड़कर गए थे मुझे? कितना रोका था मैंने, कितनी मिन्नतें की थी, मगर मेरी एक ना सुनी। क्यों गए थे? अब बोलते क्यों नहीं? वो रोई गई, सिसकियाँ भरती गई। बहुत ज़रूरी था जाने एनारा मेरे लिए। हाँ, बहुत ज़रूरी था जाना एनारा मेरे लिए, हमारे आने वाले कल के लिए, एक नई शुरुआत के लिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। इसका आंसुओं से तर चेहरा सीने से निकाल कर इसने बहुत तवज्जो से इसके चेहरे से वो शबनम के मोती अपने लबों से चुने थे। एनारा ने गुलाबी आंखों और भीगी पलकों से इसकी आंखों में झांका था। अगर तो वो इनकी नई शुरुआत के लिए कहीं गया था, तो आखिर ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ जाना इस कदर ज़रूरी था? अब इसे तजस्सुस हुआ था। कहाँ गए थे आप एंजल बारी? उम्रे पर सादा से अल्फाज थे, मगर एनारा की आंखों में इस कदर बेयकीनी थी और मेरे बगैर ये दो अल्फाज इतने साफ साफ और वाज़िया लिखे थे। यही लिखा है कि बुरआन वाज़िया सुने थे, हो सकता है, क्योंकि लिखे तो हम पढ़ रहे हैं ना। हाँ, वाज़िया सुने थे कि बुरआन नम निगाहें ली इसके अंदाज पर मुतबस्सम हुआ था। अभी मेरा अकेला जाना ज़रूरी था पिंक रैबिट, अल्लाह ताला से कुछ पर्सनल राज़ो न्याज करने थे, ऐसे राज जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़ात और माजी से जुड़े थे। इन्हें रब के आगे खोलना था जो खोल आया हूँ, इन्हें अपनी हर मुश्किल और परेशानी बोल आया हूँ। मेरे कुछ ऐसे गुनाह थे जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन वो एक मुकाम ऐसा है जहाँ बड़े से बड़ा गुनाह धुल जाता है, वही धोने गया था और अल्लाह की रहमत से धो आया हूँ। अब वादा करके आया हूँ कि ज़िंदगी की नई शुरुआत के बाद इंशाअल्लाह
انشاءاللہ اپنی لٹل ریبٹ کے ساتھ وہاں ضرور آؤں گا، منظور ہے؟ برہان کے لفظ پر اینارا اس کی جانب متعجب نگاہوں سے دیکھے گئی تھی۔ تب وہ اسے اپنی تمام زندگی کا سیاق و سباب کھول کر اس کے سامنے رکھنے لگا، اسے اپنی زندگی میں گزرنے والے ہر حادثے، ہر واقعے سے آگاہ کر دیا، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اس کے نتیجے میں بھی وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر روئی گئی تھی۔ برہان نے اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں چلاتی اس کے بکھرے وجود کو پرسکون کیا۔ وہ کافی دیر اسے یوں ہی سہارا دیے محبت سے مناتا رہا، اس کی ناراضگی پوری طرح دور کرتا رہا تھا۔ اب کیوں رو رہی ہو پنک ریبٹ؟ برہان نے اب توجہ سے اسے دیکھا تھا۔ چند پل لگے تھے، دل و جان کی دنیا پھر سے الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ وہ اسے سٹا پیر اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا، جو شاکنگ پنک لہنگے اور باریک آرگینزا کے دوپٹے میں اس وقت شعلہ جوالہ بنی اپنے وجود کا گرداس پن اور رونائیاں اس کی باہوں میں بکھیر رہی تھی۔ تبھی برہان کا لہجہ مخمور سا ہوا تھا۔ وہ گلابی گڑیا اس گلابی سے لباس میں ہوش ربا مومی سراپا لیے اس وقت اس کی انتہائی قربت میں تھی۔ تبھی برہان دل شیر کا اب بہکنا بنتا تھا، اسی لیے برہان دل شیر کی گرفت اس کی کمر پر آہنی سی ہوئی تھی۔ اینارا نے ایک سسکی سی بھری تھی کہ برہان نے آج سے پہلے کبھی اس جارحانہ انداز میں اسے نہیں چھوا تھا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ بول پاتی وہ دوبارہ اس کی سانسوں سے لپٹا تھا، جبکہ کمرے کا ماحول اپنا حلیہ اس پر متضاد آج مقابل کا جنون آج صحیح معنوں میں اینارا کو جان و روح تک لرزا گئے تھے کہ وہ اس کے پورے وجود کی بے دریغ چومتے اپنے شدت بھرے سلگتے لمس سے اسے بھی بہکانا چاہتا تھا۔ وہ جو اس پر پوری طرح جھکا تھا، اینارا خود پر اس کا وزن سہار نہیں پائی تھی، تبھی پیچھے تکیے پر ڈھہ گئی۔ برہان نے اس کے سراخی دار سرخ و سفید گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تو اینارا نے اس کے کاندھوں کو اپنی مٹھی میں دبوچا اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اینجل باری، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آج وہ روحان سی ہوئی تھی، تبھی فضول سوال پوچھ بیٹھی۔ برہان نے اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکالا اور چہرے پر نرم سا تبسم بکھیرے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آج میں تمہارے وجود کی رونائیوں میں گم ہو کر تمہاری روح سے لپٹ جانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری روح تمہارے جسم سے نکلے تو میں تمہارے وجود سے نکلوں۔ وہ اس کی شہرک اپنے پرحدت لمس سے مہکاتا زومانی انداز میں کہتا اینارا کو سمٹنے پر مجبور کر گیا، مگر آج وہ تھم کہاں رہا تھا۔ اپنی گستاخیوں اور بے باکیوں میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اینارا کو سانس لینا دوبر لگنے لگا۔ تبھی وہ مچل کر اس سے دور ہوئی تھی۔ اینجل باری، میں سانس نہیں لے پا رہی ہوں، وہ مسکین سی شکل بنا کر بولی اور اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو اس کی بے باک نگاہوں سے اوجھل کرنے کی صحیح کرنے لگی تو وہ مانی خیزی سا مسکرایا تھا۔ میرے چھوٹے سے خرگوش کو ہی شوق چڑھا تھا کہ یہ ڈیول باری شیر کسی دن اسے کھا جائے، اب کھانے لگا ہوں تو دم کیوں نکلتا جا رہا ہے؟ برہان نے اطمینان سے انتہائی زمانیت سے کہتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہی اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر باندھتے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ سر پیر تک ٹھنڈے پسینے سے وہ نہا گئی تھی اور سرخ ہو چکی تھی۔ جی نہیں، میرا کوئی دم وم نہیں نکلا جا رہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، نہ محسوس انداز میں کمر کے بل ذرا سا پیچھے سرکتی جی کڑا کر کے کہا گیا تو برہان دل شیر نے ایک آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا، لائک سیریسلی، اور پھر لمحہ بلمحہ اس کے اور اپنے بیچ فاصلہ قائم کرتے اس مومی وجود کو دیکھا، لائک سیریسلی، ریئلی پنک ریبٹ، تمہارے کول و فیل میں اتنا تصاد کیوں ہے؟ پھر مجھ سے پھر سے ڈر لگ رہا ہے یا جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑتے برہان نے ذرا سا آگے جھک کر اپنا کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھتے مصروف سے انداز میں کہتے اسے پھر چھیڑا تو وہ اپنی جگہ پر ہی ساکت ہوئی تھی۔ میں نہیں ڈرتی آپ سے، وہ چمک کر بولی تھی۔ برہان دل شیر نے دلچسپی سے اس کی جانب دیکھا اور اپنی دونوں باہیں پھیلائی جبکہ آنکھوں میں خمار اور مدہوشی بھری تھی۔ ادھر آؤ، پھر گمبھیر بھاری لہجہ تھا۔ وہ سرتا پیر کپکپا گئی مگر پھر بڑی دیدہ دلیری اور جرت کا مظاہرہ کرتی اس کے سینے میں آن سمائی تھی۔ برہان نے اسے اپنی آہنی شکنجے میں جکڑا، نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور آسمان پر چھائے ابر رحمت کی طرح اس پر چھا گیا۔ اینارا نے جھجکتے اس کی گردن سے اپنی نرم و نازک باہیں لپیٹ دی تھیں اور پھر لرزتے کامتے اس کی گردن پر اپنے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب جما دیے۔ سچ تو یہ تھا جو سکون اور لذت اینارا کو برہان دل شیر کی پناہوں میں مل رہی تھی وہ دنیاوی آب و ہوا میں قطعاً موجود نہیں تھی۔ برہان کے لمسی مسیحائی اینارا کی تمام غصے اور ناراضگی کو ختم کر گئی تھی۔ برہان یوں ہی سانس ساکن کیے اس کی پیش قدمی پر جیسے اس پر جان نچھاور کرنے کو تھا۔ ہوش تو تب اڑے جب اس نے اپنے نرم و نازک لب سے برہان کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوما تھا، تب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے چھلکا اور برہان دل شیر نے اسے چند ہی لمحوں میں پوری طرح اپنی باہوں میں چھپایا تھا۔ اس کے اور اپنے بیچ حائل تمام فاصلہ سمیٹتے اس پر مکمل طور پر دسترس اختیار کی تھی اور اسے پوری طرح خود میں مدغم کرتے اس کی نم آنکھوں سے نمی چنتے برہان دل شیر کو اس کی آسودہ بھری مسکراہٹ سے یہ اندازہ ہوا کہ محبت حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا، محبوب پر مکمل اختیار حاصل کرنا بھی بہت ضروری عمل ہوتا ہے۔ ایسے اختیار جن کے سہارے
زندگی گزرتی ہے، محبوب کو پا لینا بھی خوش بختی ہے، مگر محبوب پر اختیار پانا اصل خوش نصیبی ہوتی ہے۔ اور وہ اس وقت خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا جب وہ موم کی طرح اس کی باہوں میں پگھل رہی تھی۔ انارا نے بھیگی پلکیں اٹھاتی اس کا سحر انگیز حسن سے لبریز چہرہ دیکھا تو بے اختیار نگاہیں جم سی گئیں۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی، اس کا عکس آنکھوں میں نقش کرتی گویا اپنی روح میں جذب کرنے لگی۔ برآن دل شیر کی سحر انگیز قربت کی سرسراہٹ اس کے نرم و نازک وجود سے ہر درد چن کر اسے پرسکون کرتی رہی۔ اس کی قربت میں پور بھیگنے کے بعد اس کا سامنا کرنا اسے سہانے روح لگ رہا تھا۔ تبھی وہ بے تحاشا شرما کر اس کے سینے میں پناہ تلاش کرتی اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ جاری ہے۔